ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھیں کو۔ نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھیں کو۔ ید بیضالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ کیے جاننے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کیے جاننے سے اللہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد واجب التعظیم واجب الاحترام ذوی الاحتشام جمیع علماء کرام، نعت خوانان سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام، منتظمین محفل ھذا، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ اس عرس شریف کی تقریب میں اس بندہ ناچیز کی حاضری ہوئی ہے، اور میں نے اپنی حاضری پیش کرنے کے بعد میاں والی کی طرف سفر کرنا ہے، کیونکہ کل میرا وہاں خطاب ہے۔ عرس کیا ہے؟ سال کے بعد ایک مخصوص تاریخ میں، اس تاریخ میں جس میں صاحب عرس کا وصال ہو، ان کی وفات ہو، ان کے حق میں ترقی درجات کی دعا کرنا، ان کی روح پاک کو ایصال ثواب کرنا، اس کو ہم اہل سنت و جماعت کے عرف میں عرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 13واں سپارہ، سورہ الرعد، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں، میری ابتدا سمجھ آئے گی تو انتہا میں بڑا مزہ آئے گا، ابتدا سمجھیے گا۔ ہر سال کے آغاز میں شہدائے احد کے مزاروں پر جاتے، اور شہدائے احد کے مزارات مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہیں۔ کتنے فاصلے پر ہیں؟ 3 میل کے فاصلے پر۔ تفسیر ابن جریر فتاوی عزیزی میں
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا. اس کے علاوہ بڑی بڑی تفاسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور علامہ ابن جریر جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن جریر، ان کے متعلق امام جلال الملت والدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق فریق آخر کا بہت بڑا پیشوا فیض الباری شرح بخاری میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے سبز گنبد کے مکی کے رخ انور کا دیدار کیا ہے. وہ علامہ زمان علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ لم یسلف مثلہ، کہ اس جیسی تفسیر روئے زمین پر موجود نہیں. تفسیر ابن جریر حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان یاتی صلی اللہ علیہ وسلم قبور الشہداء علی رأس کل حول وکان الخلفاء الاربعۃ ہکذا کانوا یفعلون، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں شہدائے احد کے مزارات پر جا کر قرآن کے 13ویں سپارے کی تلاوت کرتے، قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر. بولو ذرا، کہاں پر کھڑے ہو کر؟ شہدائے احد کے قبور پر، شہدائے احد کے مزارات پر کھڑے ہو کر سورہ الرعد کی یہ تلاوت کرتے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے سجد الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، اے موسیٰ بن عمیر، اے عبداللہ بن جہش، اے میرے 70 غلاموں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹوائی تھی. آج میں مدینے سے 3 میل کا سفر کر کے، مسجد نبی کو چھوڑ کے 3 میل کا سفر کر کے، حرم کعبہ کو چھوڑ کے 3 میل کا سفر کر کے تمہاری قبروں پر آ کر تمہیں سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. مزاروں پر جانا ثابت ہوا؟ سبحان اللہ ذرا کہیے. مجھے دوڑے بھی بڑے آتے ہیں، مائیے بھی بڑے آتے ہیں، میں سناؤں گا لیکن پہلے تمہید. سبحان اللہ کہیے. طرز بھی سناؤں گا، دوڑے بھی سناؤں گا، لیکن پہلے قرآن اور حدیث. ہاکذا کان الخلفاء الاربعۃ یفعلون. پھر یہ نہیں کہ میرے کریم نبی پاک گئے، صحابہ نہیں گئے. صدیق اکبر اپنے دور میں اسی طرح کرتے رہے جس طرح لجپال مدینے والے حسین کریمین، حسنین کریمین کے نانا کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی صدیق اکبر اپنے دور میں اسی طرح کرتے رہے جس طرح وڈیل کی زلفوں والے کو کرتے ہوئے دیکھا. اپنے دور خلافت میں صدیق اکبر ہر سال کے آغاز میں شہدائے احد کی مزاروں پر جا کر قرآن کی یہ تلاوت بھی کرتے اور یہی آیت پڑھتے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے سجدۃ الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، اے موسیٰ بن عمیر، اے عبداللہ بن جہش، اے میرے 70 غلاموں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹوائی، میں انہیں سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. فاروق اعظم اپنے دور میں اسی طرح کرتے رہے، حضرت عثمان اپنے دور میں اسی طرح کرتے رہے، مولا علی شیر خدا اپنے دور میں اسی طرح کرتے رہے. یعنی سال کے بعد اس تاریخ میں جس دن وہ شہید ہوئے اس دن وہ مدینے سے جاتے، وہاں دعا بھی کرتے تھے، اللہ کا قرآن بھی پڑھتے تھے. اور شریف کی تقریب ہے، تلاوت قرآن سے محفل کا آغاز ہوا یا نہیں؟ سنت ثابت ہوئی یا نہیں؟ بولو، اونچی آواز سے بولو. تلاوت قرآن سے محفل کا آغاز ہوا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف واللیل کا ذکر ہوا ہے، رسول اللہ کے گیسوں کا ذکر ہوا ہے، رسول کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہوا، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہوا، آقا کے مکے کا ذکر ہوا، آقا کے مدینے کا ذکر ہوا. پتہ چلا کہ مزاروں پر جا کے قرآن پڑھنا یہ بھی آقا کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. دعا کرنا یہ بھی آقا کی سنت ہے. مزاروں پر جانا آقا کی سنت، آقا والوں کی بھی سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ حضور قبلہ ہادی احمدیہ.
نے پہلی آیت سمجھائی، اب دوسری حدیث پڑھوں، اب تھوڑی سی طرز بھی لگا دو، میرے خیال آپ کے ذوق کا سامان پورا ہو جائے. اونچی آواز سے بولو ذرا، پیچھے والے بھی بولیں ذرا. میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث، پہلے قرآن ایک حدیث پڑھیے، اب سن میرے کریم نبی کی حدیث، مدینے والے لجپال کا فرمانے علی شان. میرے کریم نبی نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ. آقا فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ. توجہ کر، اپنے ذوق سماعت کو میرے ساتھ ساتھ لے کے چل، بڑا اونچا ذوق سماعت ہے تیرا. میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ. انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ. آج ذرا قرآن کی آیت پڑھ، 16واں سپارہ، آقا علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے مدینے والے محبوب وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا. ذکر کیجئے قرآن کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا. آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے جو مر کے قبروں میں چلے گئے ان کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ آقا کو اللہ نے فرمایا او میرے محبوب وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کا مزار بھی بن چکا ہے، ابراہیم لجپال اپنے مزار میں چلے گئے. رب نے فرمایا میرے محبوب ذکر کیجئے جناب ابراہیم کا، وذکر فی الکتاب ابراہیم. اے محبوب ذکر کیجئے جناب ابراہیم کا، وذکر فی الکتاب اسماعیل. ذکر کیجئے مزار والے نبی جناب اسماعیل کا، وذکر فی الکتاب ادریس. ذکر کیجئے جناب ادریس کا، وذکر فی الکتاب موسیٰ. ذکر کیجئے جناب موسیٰ کا، وذکر فی الکتاب عیسیٰ، وذکر فی الکتاب یونس، وذکر فی الکتاب یوسف. اللہ کہتا ہے محبوب ذکر کیجئے ان نبیوں کا، انبیاء کا ذکر آپ کیجئے میرے سونے محبوب. آدم کا ذکر بھی آپ کیجئے، نوح کا ذکر بھی آپ کیجئے، موسیٰ کا ذکر بھی آپ کیجئے، عیسیٰ کا ذکر بھی آپ کیجئے، ایوب و یعقوب کا ذکر بھی آپ کیجئے، یوسف کے حسن کے قصے بھی آپ بیان فرمائے. ان سارے نبیوں کا ذکر آپ کریں، یونس مچھلی والے نبی کا ذکر آپ کریں. باقی رہی بات تیرے ذکر کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر تمہیں اللہ آپ بلند کرتا جاؤ، ان کا ذکر آپ کرتے جاؤ. تمہارا ذکر میں بلند کرتا جاؤں گا، میں بلند کرتا جاؤں گا. اب پڑھ اللہ کا قرآن. میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے میں بھی عزت والا ہوں، میرا یار بھی عزت والا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین بھی عزت والے. اللہ کہتے ہیں میں ہوں ذاتی عزت والا، کملی والا، عطائی عزت والا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لاہور کا داتا بھی عزت والا، اجمیر کا خواجہ بھی عزت والا، پاک پتن کا فرید بھی عزت والا، کوٹ مٹھن کا فرید بھی عزت والا، سیون کا کلندر بھی عزت والا، عبداللہ شاہ غازی بھی عزت والا، عبداللہ شاہ صحابی بھی عزت والا، میرا بریلی کا احمد رضا بھی عزت والا، پاک پتن کا فرید بہاو الدین زکریہ ملتانی، خواجہ نقشبند، خواجہ سہرورد، شاہ شمس تبریز، کرن کا عویس، شہنشاہ بغداد، جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں اللہ کہتا ہے عزت والا میں نے بنایا. جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں اللہ کہتا ہے ان کو عزت والا میں نے بنایا ہے. جب اللہ عزت دینے میں نہیں شرماتا تو پھر کسی کلمہ پڑھنے والے کو بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں بھی عزت والا ہوں، میرا یار بھی عزت والا ہے، یہ ولی بھی تو عزت والے. سبحان اللہ. بولیے ولی بھی، سارے بولیے ولی بھی عزت والے ہیں. تبھی تو کتا جا کے ان کے ڈیرے پہ بیٹھ گیا تھا. بولو یہاں
کیا بات. ہم سے مولوی کہتا ہے اویسی صاحب، میں نے کہا جی جناب، یہ ولیوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو، درباروں پہ کیا لینے جاتے ہو؟ ہم نے کہا مدینے والے گئے، ہم بھی جاتے ہیں. بولو ذرا نا. صحابہ کرام گئے ہم بھی جاتے ہیں، عمر پاک گئے ہم بھی جاتے ہیں، عثمان پاک بھی گئے ہم بھی جاتے ہیں، علی پاک گئے ہم بھی جاتے ہیں، سعد و سعید کے ہم بھی جاتے ہیں، عبیدہ بن جراح کے ہم بھی جاتے ہیں، روم کے سہیب کے ہم بھی جاتے ہیں، کرم کے اویس گئے ہم بھی جاتے ہیں. بولو ذرا. آج کا یہ کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو شیخ الحدیث اور شیوخ القرآن کہنے والا، اپنے آپ کو نبی کا کلمہ پڑھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مزاروں پر جانا شرک ہے، مزاروں پر جانا بدعت ہے، مزاروں پر جانا حرام ہے. نہیں نہیں، شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں، حرام بھی نہیں، وہاں جانا بھی نبی کی سنت ہے، قرآن پڑھ کے سنانا بھی. کتے سے کسی نے پوچھا، قرآن کا 15واں سپارہ اٹھا، اے کتے تجھے قرآن جنتی کہتا ہے، صوفی جنتی کہتا ہے، مولوی جنتی کہتا ہے. ہر عالم جس نے تفسیر لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر اے کتے تجھے جنتی قرار دیتا ہے. یہ تو جنتی کیسے بن گیا؟ پڑھ اللہ کا قرآن. مجھے ذوق چاہیے اویسیوں والا. بولو ذرا نا. اے کتے تجھے ہر مولوی، ہر خطیب، ہر ادیب، ہر دانشور، ہر اپنا بگانا جنتی کہتا ہے. تو جنتی کیویں بن گیا؟ داڑیاں رکھیاں نہیں، او سکھیا کوئی نہیں رکھیاں. فرمایا تو نے سجدے کیتے نے، سجدے بھی کوئی نہیں کیتے. تبلیغاں کیتی یعنی تبلیغاں بھی کوئی نہیں کیتی. تو نے بسترے اٹھائے، کہتا ہے بسترے بھی نہیں اٹھائے. تو نے کتنے چک کتنے پنڈ بستروں میں اٹھا کے تبلیغیں کیتی ہیں، کہتا ہے تبلیغیں بھی کوئی نہیں کیتی، سجدے بھی کوئی نہیں کیتے، حج بھی کوئی نہیں کیتے، نماز روزہ حج زکات کچھ بھی نہیں کیا. پھر جنتی کیسے بن گیا؟ اصحاب کہف کے بوہے والوے کے کہتا ہے دل ولیاں نال لا. بولو ذرا، بولو نا. دل ولیاں نال لا بیٹھا، دل ولیاں جس کی دل والی تار ملی ہے نا ولی کے ساتھ، ان سونے سونے چہرے والوں کے ساتھ، جس کی دل والی تار ملی ہے وہ پڑے تھے، جدی دل والی تار نصیبو لال نال ملی ہے منڈو نہ پڑے. میں ان ویکھنا جانا کہ ولی دے نال تار کدی کدی ملی ہے. کتا ہے، کتا کتا چار ٹانگوں والا کتا ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. کتا ولیوں کی صحبت اٹین کر کے اگر جنت میں جا سکتا ہے، وہ ولی جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. اگر اصحاب کہف کے ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے وہ جنتی بن سکتا ہے. جو غوث لجپال کی 11ویں مناتا ہے، جو داتا پیا کے لنگر کھاتا ہے، خواجہ پیا سے محبت کرتا ہے، اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، صاحب مزار سے محبت کرتا ہے، کوٹ مٹھن کے فرید سے محبت کرتا ہے، پاک پتن کے فرید سے محبت کرتا ہے، گولڑے کے تاجدار سے محبت کرتا ہے، سائبن کے قلندر سے محبت کرتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر اصحاب کہف کے ولی کتے پہ فیض چڑھا سکتے ہیں، محمد کے نوکر اپنے غلاموں پر بھی فیض. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اولیاء، عظمت و شان اولیاء، نعرہ حیدری. اے کتے ہر مولوی تجھ سے پوچھتا ہے، رسول کا ہر امتی پوچھتا ہے، شیخ القرآن شیوخ الحدیث تجھ سے سوال کرتا ہے تو جنتی کیسے بن گیا؟ کتا ولیوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے دل ولیاں نال لا بیٹھا، دل ولیاں. پڑھو بھی اور آس پاس دیکھو دائیں بائیں والے کو کہ ولی کے ساتھ نسبت والا بیٹھا ہے یا ادھر سے تو نہیں آیا ہوا. دل ولیاں نال لا بیٹھا، لا بیٹھا، دل
4 چاند لگ جائیں گے. دل ولیاں اللہ ولیوں کی دہلیز پہ بیٹھ کے 4 ٹانگوں والا کتا انسان اشرف المخلوقات. انسان کو اللہ نے تجھے اور مجھے کنتم خیر امت بہترین امت بنایا ہے. انسان افضل ہے یا کتا؟ ہر مولوی کہے گا, ہر بچہ کہے گا, ہر چھوٹا کہے گا, ہر بڑا کہے گا. اب ایسی صاحب عقل سے بات کرو. انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کو اللہ نے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے, انسان کو برتر و بالا بنایا ہے. انسان افضل ہے. اگر کتا جنت میں جا سکتا ہے تو پھر اشرف المخلوقات انسان ہو کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھ کے جنت میں کیوں نہیں جا. کتا کہتا ہے دل ولیاں نال لا بیٹھا, دل ولیاں نال اپنی بات بنا بیٹھا. دل دل ولیاں نال لا بیٹھا. ہاں دل. اور عاشق کیا کہتا ہے؟ جیوے حسن و حسین دا بابا, جیوے حسن و حسین دا بابا, جندڑی جندے لالا بیٹھا, جندڑی جندے لالا بیٹھا. اپنی بات بنا بیٹھا, دل ولیاں نال لا بیٹھا. کتا ولی کی دہلیز پہ بیٹھ کے کہتا ہے دل ولیاں نال لا بیٹھا. دل اپنی بات بنا بیٹھا. دل کتا ہے. اصحاب کہف کے ولیوں کے پیچھے پیچھے چلا تو ان میں سے ایک ولی نے پیچھے مڑ کے دکھا کتے. کتے کا ولیوں کے ساتھ کیا کام؟ تو اس نے کہا حضور مانا کہ میں کتا, میرے بال تک, میری ماں کتیا, میرا باپ کتا, میرا پورا خاندان کتوں کا ہے. فرمایا پھر ہمارے پیچھے کیوں آتا ہے؟ کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا, تو بھونکے گا دشمن کو پتہ چل جائے گا, ہمارے پیچھے نہ آنا. کہتا حضور مانا میں کتا, میری ماں کتیا, میرا باپ کتا, میرا کام تھا بھونکنا, بھونکتا تھا لیکن اب نہیں بھونکوں گا. سر اٹھانا ذرا سبحان اللہ کہنا. فرمایا بھونکتا تھا. یا رسول یا نبی. فرمایا بھونکتا تھا لیکن حضور جملہ آئے گا انشاءاللہ, موقع ملے گا آپ کو نعرہ لگانے کا, آپ ضرور لگائیں گے. جملہ سن, قید کر یہ جملہ. سبحان اللہ بھی ذرا کہہ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اونچی آواز سے بولو. سبحان اللہ. کہتا ہے مانا کہ میں کتا, میری ماں کتیا, میرا باپ کتا, میرا خاندان کتوں کا ہے, اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا. فرمایا پھر اب ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے جب کتے کا کام ہی بھونکنا ہے؟ کہتا ہے حضور بھونکتا تھا لیکن میں بھونکتا اس وقت تھا جب تک ولیوں سے دور تھا, جب تک ولیوں سے دور تھا, جب تک ولیوں سے دور تھا, جب تک ولیوں سے دور تھا. پتا چلا جب تک ولی کی چوکھٹ سے دور رہا, بھونکتا رہا, بھونکتا رہا. جب ولی کی چوکھٹ پہ آ گیا کہتا ہے نہ میں بھونکا, نہ میں بھونکا, نہ میں شور مچاواں, نیکاں لوکاں دی صحبت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ. یا نبی رسول کے غلام موت بھی قبول ہے. یا پیر ہادی احمد, یا پیر ہادی احمد, یا پیر ہادی احمد, یا
پیر ہادی احمد یار میں تجھے بتاؤں ولی کی چوکھٹ سے کیا ملتا ہے. قرآن سے آپ نے سنا ولی کی بارگاہ میں کتا بھی چلا جائے تو فیض لیے بغیر واپس خالی نہیں آتا. اتنے بڑے اشاکان مصطفیٰ کا جم غفیر ہے. فنا فی الشیخ بیٹھے ہیں, فنا فی المرشد بیٹھے ہیں. اگر کتے ولیوں سے فیض لے کے جنت میں جا سکتے ہیں, لجپال نبی کے ولیوں سے, امت سے ولیوں سے, امت کے ولیوں سے پیار کرنے والے, رسول کے امت کے محبت کا دم بھرنے والے, رسول کے عاشق امتی اور ولیوں کے قدموں میں بیٹھنے والے, یہ نامراد کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ یہ خالیاں جھولیاں کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اگر کتا اصحاب کہف کے ولیوں کے پاس بیٹھ کے فیضان لے سکتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے, لجپال کے جناب دہلیز پہ آنے والا, مرشد کی دہلیز پہ آنے والا, اپنے پیر کی دہلیز پہ آنے والا, یہ بھی کبھی خالی نہیں جاتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, قرآن پڑھ کے دیکھ, تیرے عقیدے کی قرآن آبیاری کر رہا ہے. یہ تو 15واں سپارہ پڑھا, میرا دل کرتا ہے 19واں سپارہ پڑھوں. 19واں سپارہ. سورت کا نام ہے نمل. یہ کہتے ہیں کہ ولی تو کر کچھ نہیں سکتا, دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. دیوار تو بڑی دور کی بات ہے, نبی کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. آج ذرا نبیوں کے ولیوں کو تو سمجھ کے دیکھ, بولو نا ذرا. اب دیکھو قرآن ہے, اللہ کا نبی ہے, نام جس کا لجپال سلیمان ہے. یاد رکھیے گا, ایک مثال میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں, کیونکہ اس ٹائم میں بڑا آج میں آپ کے پروگرام کی خاطر میں فیصل آباد تھا, ادھر سے سفر کرتے کرتے رات صبح کی نماز ٹائم میں اپنے پاس پہنچا, پھر رات و رات پھر میں نے سفر کرنا. بڑا قیمتی جملہ, کیونکہ صبح میں نے میاں والی پڑھنا. بات سبحان اللہ. ذرا ابھی میری بات منہ سے بات نکلی ہے, اشاق نے پہلے سمجھ لیا کہ طالب علم کہنا کیا چاہتا ہے. میں ایک اور آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ شیطان عبادت کا منکر تھا, اللہ کی الوہیت کا منکر تھا, کبریا کی کبریائی کا منکر تھا نہیں, کیا سجدے کا منکر تھا نہیں, حج روزہ نماز جہاد زکات کا منکر اس وقت بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. نہ وہ جہاد کا منکر ہو کے لعنتی ہوا ہے, نہ نماز کا منکر ہو کے, بڑا قیمتی توجہ سے سننا یہ جملہ, نہ نماز کا منکر ہو کے لعنتی ہوا ہے, نہ اللہ کی الوہیت کا, خالق کی جناب کبریائی کا منکر ہو کے وہ لعنتی. پھر لعنتی کیوں ہوا ہے؟ عبادت کے انکار کی وجہ سے نہیں, تعظیم کے انکار کی وجہ سے. پتہ چلا کہ رب جب بھی کسی کا بیڑا کرتا ہے اپنی وجہ سے نہیں, پیاروں کی وجہ سے کرتا ہے. یقین نہیں آتا تو لجپال ابراہیم اور نمرود کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں پڑا تھا, حالانکہ اپنے آپ کو رب کے لواتا تھا, رتا لال سرخ ٹماٹر کی طرح, کبھی کچھ نہیں ہوا. فرعون کی میت آپ نے پڑھی ہوگی قرآن سے, اس کو اللہ نے غوطے دے دے کے نیل میں کیسے مارا, حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا, لیکن اللہ نے اس کو سلامت رکھا, کبھی سر میں درد نہیں پڑا. لیکن جب اللہ کے نبی کو چھیڑ دیا نا گستاخی کی موسیٰ کلیم کی شان میں, فرمایا میرا منکر کھا بھی سکتا ہے, میرا منکر پی بھی سکتا ہے, میرا منکر جی بھی سکتا ہے, پر یاروں کے دشمنوں کو زمین پر رہنے نہیں دوں گا. معاذ اور معافظ کے ہاتھوں سے ابو جہل کی غرور والی گردن توڑ کے میرے مولا نے بتا دیا کہ میرا دشمن کھا بھی سکتا ہے, میرا دشمن پی بھی سکتا ہے, میرا دشمن جی بھی سکتا ہے, پر یاروں کے دشمنوں کو زمین پر سلامت کبھی نہیں دیتا. یقین نہیں آتا, قرآن پڑھ کے دیکھیے. اللہ کے نبی ہیں, لجپال نوح علیہ السلام سگا بیٹا ہے, غوطے کھا رہا ہے. میں یونانی میں تقریر تو نہیں کر رہا, اب سبحان اللہ کہو ذرا, اونچی آواز سے بولو, میں بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں آپ کو. پیچھے والے بھی بول دو ذرا سبحان اللہ کہو. اللہ کے نبی لجپال نوح علیہ السلام سامنے کتے کا جوڑا آیا, نر مادی, طوفان نوح میں کشتی جا رہی ہے. اللہ اٹھا لو, فرمایا تیری کشتی میں آنا چاہتا ہے, اٹھا لے. سور کا جوڑا آ گیا, اٹھا لے. گیدڑ کا جوڑا آیا, اٹھا لے.
جتنے پلید سے پلید جانور، خچر، گھوڑے، جتنے پلید سے پلید جانور تھے اپنی کشتی میں اٹھا لیے. اب سامنے بیٹا ہے سگا جو گستاخ تھا، بے ادب تھا. اب وہ جناب غوطے کھا رہا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ، اپنے علماء سے پوچھ. اب غوطے کھا رہا ہے. کہتے ہیں مولا جھولی میں پلا ہے، نافرمان ضرور ہے لیکن ہے تو بیٹا. آواز قدرت آئی، میرے پیغمبر تیری سواری کے اوپر، تیری کشتی پہ، تیرے جہاز پہ سور بھی بیٹھ سکتا ہے، کتا بھی بیٹھ سکتا ہے، گھوڑا بھی بیٹھ سکتا ہے، پلید سے پلید خنزیر جانور بیٹھ سکتا ہے. نبی کے گستاخ کو نہیں بیٹھنے دوں گا چاہے تیرا بیٹا ہی کیوں نہیں. کیا بات. تیرا تھا اب تیرا نہیں رہا. بڑی قیمتی بات ہے جی. تیرا تھا لیکن اب تیرا نہیں رہا. کیوں؟ تیری بے ادبی جو کی ہے. اونچی آواز سے بولو نا. لیکن تم ادب والے ہو، بے ادبوں میں شامل نہیں. کیونکہ صدیق کی صداقت کو مانتا ہے تو سنی، عمر کی عدالت کو مانتا ہے تو سنی، عثمان کی سخاوت کو مانتا ہے تو سنی، علی کی شجاعت کو مانتا ہے تو سنی، حسنین کی شہادت کو مانتا ہے تو سنی، خالد کی قیامت کو مانتا ہے تو سنی مانتا ہے، محمد کی شفاعت کو مانتا ہے تو دل ولیاں اللہ بیٹھا. دل اپنی بات بنا بیٹھا. دل ولیاں، ہاں دل ولیاں اللہ بیٹھا. اپنی بات بنا بیٹھا. دل ولیاں. اللہ کا قرآن پیش کروں، پھر آقا کی حدیث پیش کروں، پھر اپنی جگہ لوں، کیونکہ بڑے علماء کا آج مجمع ہے اور اللہ کی عزت کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. آج نوشہرہ ورقہ کے اسٹیج پر آ کے علماء کرام کا ایک جمع غفیر دے کے، کیونکہ بڑے بڑے علماء، علم و جناب والا حدیث کے وارث علماء، میرے کریم نبی پاک علیہ السلام کے علم کے وارث، منبر و محراب کے وارث، انہوں نے آپ کو قرآن بھی پیش کر کے سنانا ہے، حدیث بھی آپ کو سنانی ہے. ذرا آیت پڑھو. قرآن کہتا ہے، سورت کا نام ہے نمل. اللہ کے نبی لجپال سلیمان علیہ السلام. اب واقعہ سنانا مقصود نہیں، میں نبی کے جناب والا امتی ولی کی طاقت قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں. اگر ولی اللہ کو پسند نہ ہوتے، اللہ کبھی ان کی کرامتیں، اللہ کبھی ان کی طاقتیں قرآن کے اندر موجود نہ رکھتا. پتہ چلا اللہ رب العالمین نے ولیوں کا ذکر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے کہ نبیوں کے بغیر بھی گزارا نہیں اور ولیوں کے بغیر بھی گزارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ رب العالمین سلامت رکھے، اس آستانے کو سلامت رکھے، آستان پہ آنے والوں کو سلامت رکھے. اللہ کے نبی سلیمان لجپال آصف بن برقیہ آپ کا قزن ہے. توجہ بھئی، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، ادھر ملائکہ کی لسٹ، ادھر جنات کی صف، ادھر جناب آپ کے امتیوں کی صف، ادھر پرندوں کی صف لینے لگی ہوئی ہے. مجمع عام ہے، کثیر تعداد میں، سر ہلانے کی جگہ نہیں، اتنا بڑا مجمع. آپ نے جنات کے مجمع کی طرف نظر کر کے فرمایا، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے؟ قرآن کہتا ہے اب وہ بولا جس کے پاس جناب علم تھا بہت بڑا. قرآن کہتا ہے افریت من الجن، افریت جن بولا، کہتا ہے مرشد میں لاتا ہوں. کتنی دیر لگائے گا؟ کہتا ہے اتنا قوی، اتنی پاور والا. حضور آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس جو بڑے غرور اور تکبر سے آ رہی، اس کا تخت آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی، وہ تخت آپ کے قدموں میں ہوگا. اللہ کے نبی سلیمان نے فرمایا پائے جاؤے بڑیا جنہ وڈی پاور ہے تیرے کو، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. ہن سر اٹھا کے سبحان اللہ نہیں کہتے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. بیٹھ جاؤ بڑی طاقت آلیا. اب آپ نے اپنے مریدوں کی طرف، ہاں بھئی کون ہے تم میں سے جو اس سے بھی پہلے لے کے آئے؟ اب قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اب وہ بولا جس کے پاس کتاب سلیمانی کا علم.
مینوں پہلے دسنا سی سبحان اللہ خود ایک خرچہ میرے کو لے لینا مینوں پتہ نہیں سی یار میں 10 میزاں پہلے توڑیاں تے 11ویں ٹوٹی پئی ہو سبحان اللہ خود رہن اونچی آواز نال ذرا میں کی بھی آکھنا توجہ میرا بھی جانے کا ٹائم ہے اونچی آپ کی مرشد کی کرامت ہے مرشد صاحب مزار کی کرامت اونچی آواز سے بولو ذرا آپ وہ بولا جس کے پاس کتاب سلیمانی کا علم تھا جس کے پاس اب کتاب رحمانی کی باری آنے لگی ہے آپ وہ بولا جس کے پاس کتاب سلیمانی کا علم تھا مرشد میں لاتا ہوں کتنی دیر لگائے گا کہتا ہے مرشد کی نگاہ میرے اوپر ہو قبل ان یرتد الیک طرفک مرشد تسی ساڈے وال تک کو اسی قدم اٹھا کے تواڈے اے تخت تواڈے قدماں کے تھلے رکھاں گے اب تسی میرے وال تک کو قرآن اپنا ماشاءاللہ پیش کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا آنکھ کا پلک یعنی مرشد کی آنکھ مرشد کی نگاہ میری طرف ہو پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے پھر ایسے ہوا قرآن سے پوچھ ولی کی طاقت کیا ہے قرآن سے پوچھ میں کچھ عقیدہ دے کے جانے لگا ہوں قرآن سے پوچھ ولی کی طاقت کیا ہے صبح ہے تو ولی کے خلاف تقریر تحریر ہے تو ولی کے خلاف اوہ اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کو آج تک سلیمان کا ایک امتی سمجھ نہیں آیا جس کو آج تک سلیمان کی امت کا ولی سمجھ نہیں آیا جس کو آج تک سلیمان کا ولی سمجھ نہیں آیا تو شب معراج جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے سلیمان مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا تھا اور جس کو سلیمان کا ولی سمجھ نہیں آیا اس کو سلیمان سلامت جس کو سلیمان کے ولی کی طاقت سمجھ نہیں آئی اس کو سلیمان کے سبحان اللہ کھو اونچی آواز لالا کھو ذرا مرشد میں لاتا ہوں آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے آیا مرشد کے قدموں میں ٹکایا آصف بن برخیہ سلیمان لجپال کا قزن بھی ہے مشیر خاص بھی ہے سلیمان کا امتی بھی ہے سلیمان کی امت کا ولی ہے اب پھر ماننا پڑے گا جب سلیمان کے ولی کی طاقت کو آج تک کوئی سمجھا نہیں تو پھر سلیمان کے نبی کی طاقت کو کوئی کیسے سمجھا اونچی آواز سے بولو نا ماننا پڑے گا آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے سیدین رکھا دور تخت اگر سلیمان کی امت کا ولی اٹھا کے مرشد کے قدموں میں رکھ سکتا ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی مدینہ شریف میں کرنی لجپال نبی کی زیارت کرنے جب ماں سے گئے 8 پیروں کے اندر واپس کیسے آئے میں کہا اللہ دے بندیا میرا عقیدہ تو اس سے بھی آگے ہے اب سن وہ سلیمان کا ولی تھا اب یہ میرے مدنی کا ولی ہے اگر سلیمان لجپال کا غلام آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کے مرشد کے قدموں میں ٹکا سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا اب ایسے کرنی 8 پہروں کے اندر مدینے جا بھی سکتا ہے ہاں جی اگلا مہینہ رجب شریف ہے آج یہ ویسی صاحب میں نے کہا جی میں نوکر اے سرکار آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے گئے کیسے آئے کیسے میں نے کہا یہی تو بات ہے جب جبریل نے میرے کریم نبی کی بارگاہ میں عرض کی میرے کریم نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل ہم نے اتنی تیز ترین بلندیوں کا سفر آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے کیا ہے اس کو مانے گا کون عرض کرتے ہیں لجپال ویسے تو ماننے والے روئے زمین پر بڑے بڑے ہیں پر یصدق کا ابو بکر وہو صدیق آپ کے عاشق ابو بکر کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے آپ حکم فرماتے جائیں وہ آنکھیں بند کر دیں سبحان اللہ اب یہ آپ کو علماء بتائیں گے اونچی آواز سے سبحان اللہ ایک شہر مدینے والی سرکار کا بھی ہو جائے ماشاءاللہ تاجدار صداقت کا میرے مسلک کے بڑے بڑے سونے خطیب بیٹھے ہیں میرا دل کرتا ہے نوشہرہ ورکہ کی زمین پر آج ایک اور شعر پڑھا فرمایا یار بے مثال وفاداریاں یار بے مثال وفاداریاں یار بے مثال وفاداریاں انج نہیں
نبھایا کسے یار نل یاریاں یار بے مثال وفاداریاں یار بے مثال وفاداریاں انج نہیں نبھایا کسے یار نل یاریاں یار بے مثال. آخری حدیث پڑھوں وعدے کے مطابق ہے کہ مجھے کسی انتظامیہ نے کسی نے پابند نہیں کیا لیکن میں نے خود سفر کرنا ہے. آقا نے فرمایا دواء القلب خمسہ 5 چیزوں سے دل کا علاج کیا کر. میں آپ کو بتاؤں آج یہ ہسپتال کیسے بھرے پڑے ہیں. ہم نے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا. علماء کرام کے قدم چوم کر دواء القلب خمسہ 5 چیزیں تیرے دل کا علاج ہے. مدینے والے کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا تلاوت القرآن بالتدبر قرآن پڑھا کر سمجھ کے پڑھا کر. خلاء البط روٹی کم کھایا کر. قیام اللیل تہجد شریف پڑھا کر. التضرع عند السحر سحری کے ٹائم اٹھ کر رویا کر. مجالسۃ الصالحین ولیوں کے قدموں میں بھی بیٹھا. یہ 5 چیزیں تیرے دل کا علاج ہے. تلاوت القرآن پہ تدبر قرآن سمجھ کے پڑھ. روٹی کم کھا. قیام اللیل تہجد پڑھ. التضرع عند السحر سحری کے ٹائم اٹھ کر رویا کر. مجالسۃ الصالحین سونے سونے ولیوں کے قدموں میں بھی بیٹھا کر. آقا کے فرامین عالیہ پر عمل کرنا تیرا کام ہوگا. دل کی بیماری سے بچانا یہ ولیاء کا کام ہوگا. آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال. امتی 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا. مدینے والے کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا حب نبیکم پہلے میری محبت سکھا. وحب آل نبیکم پھر میری آل کی محبت سکھا. وتلاوت القرآن پھر قرآن کی تلاوت سکھا. یہ 3 چیزیں میرے کریم نبی نے فرمایا اولاد کو سکھا. جب حب نبی جی کو میری محبت ہوگی, میری محبت کے بعد میری آل کی محبت ہوگی, پھر تیرا بچہ مدرسے میں جا کے جب قرآن پڑھے گا عالم بالدین بنے گا, شیخ القرآن یا شیوخ الحدیث بنے گا. وہ قرآن پڑھ کے بمپ اور برود والا نہیں بنے گا, مدنی کے درود والا. کون بنے گا بھئی؟ 1 مارچ غازی ممتاز قادری شہید کا دن. ایک اللہ کے ولی کے روزے پہ آیا ہوں. میرا دل کرتا ہے عاشق کی بھی ایک بات کروں. سبحان اللہ کہو نا. میرے کریم نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں 1 مارچ جب غازی لجپال کا 1 سال پہلے جنازہ اچانک جناب غازی جناب ممتاز قادری شہید کے جنازے والے دن آج جو خطیب مولانا غفران سیالوی صاحب آپ کی یہاں جناب خطاب کرنے کے لیے آئیں گے, ان کی مسجد کے پڑوس میں 1 مارچ کو اتفاق سے اس دن میری تقریر تھی. پہلی تقریر پنڈی کے اندر جو 1 مارچ بعد نماز عشاء کو ہوئی ہے, اویسی طالب علم کی ہوئی. بھائی غلام مرتضی اویسی صاحب موجود. پہلی تقریر میں نے کی تھی غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, کیونکہ اس مہینے میں عاشق کا عرس بھی ہے. ایک عرس عشق عاشق کا ہے, ایک عرس عشق عاشق کا ہے, جس نے میرے کریم نبی کی عزت میں, میرے کریم نبی کی ناموس کی خاطر, نبی کے دین کی خاطر, نبی کی ختم نبوت کی خاطر اپنے بچے کی پرواہ نہیں کی, اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کی, اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی. پوچھتے تھے, جیلر پوچھتا تھا, جیل کے ساتھی پوچھتے تھے. لوگ جیل کے اندر آتے ہیں, خون گھٹ جاتا ہے, چلتے ہیں چل نہیں سکتے, رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. اے ممتاز جب سے تو جیل کے اندر آیا ہے تیرے چہرے کی رونق بڑھتی جا رہی ہے, تیرے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا ہے, تیرے دل کا سرور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ممتاز اڈیالہ جیل میں رو کے کہتا ہے یارو تمہیں کیا بتاؤں. فرمایا روزانہ اپنی ساری زندگی کے اندر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے روزانہ قرآن کھولتا تھا اور سنتا تھا, پڑھتا بھی تھا. پتہ نہیں آقا کی زلفیں کیسے ہوں گی, آقا کا چہرہ کیسے ہوگا, آقا کا سینہ کیسے ہوگا, یوہا کے لب کیسے ہوں گے, آقا چلتے کیسے ہوں گے, آقا پھرتے کیسے ہوں گے. سر سے لے کر پیروں تک روزانہ تصور کے اندر سراپا مصطفیٰ تکتا تھا. پتہ نہیں میرا سونا نبی کیسے ہوگا. کہتے ہیں جب سے اس گورنر کو مار کے اڈیالہ جیل میں آیا ہوں, رات بعد میں ہوئی ہے, مدینے والے نے زیارت پہلے کرائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر صبح مکافات کے شاموں کے لیے ہے, دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے.
گستاخ محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین۔ اڈیالہ جیل کے اندر عاشق رسول روزے کی طرف رخ کر کے جھولی پھیلا کے رو کے ماں جناب روتی ہوئی نظر آتی ہے، بیٹا روتا ہوا نظر آتا ہے، پاپا روتا ہوا، بھائی بھتیجے سارے کلیجے میں لگا کے سینے سے لگا کے روتے ہیں۔ ممتاز آنسو پوچھ کے کہتا ہے رونا نہیں، کیونکہ دلان دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، دلان دے نے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڑیا ہے، زمانہ سارا چھڑیا ہے، محمد یار دی خاطر زمانہ سارا چھڑیا ہے، محمد یار دی خاطر زمانہ۔ صاحبزادہ حاجی فضل کریم جگر گوش ہے محدث اعظم پاکستان حیات تھے، ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے۔ فرمایا ممتاز میرے بڑے بڑے اونچے آفیسروں کے ساتھ رابطے ہیں، جیل کے اندر اچھی کوٹھڑی دلوا دو، اچھا ایئر کنڈیشن کمرہ دلوا دو، اچھا جناب رہائش، اچھا سکون آرام میں تجھے مہیا کراؤں گا۔ آج جون کے غازی ممتاز قادری کہتا ہے، فرماتے ہیں صاحبزادہ صاحب میں نے بڑے بڑے جناب شاکان رسول کے ساتھ کھانا کھایا، بڑے بڑے افیسروں کے ساتھ، بڑے بڑے ججوں کے ساتھ، بڑے بڑے صدروں اور جناب وزراء عمرہ کے ساتھ کمروں کے اندر بیٹھ کر میں نے راتیں بھی گزاری ہیں، کھانے بھی کھائے ہیں، پر جو مزہ اڈیالہ جال کی اس تنگ اور طریق کوٹھڑی میں آتا ہے وہ اچھے اچھے ایئر کنڈیشن کمروں میں اور صدراء وزراء عمرہ کے ساتھ نہیں ملتا۔ صاحبزادہ نے فرمایا غازی سمجھ نہیں آئی تیری بات۔ فرماتے ہیں جس رات پہلی اڈیالہ جیل میں گزری ہے اس رات سے لے کر آج تک دنیا سو جاتی ہے، مدینے والا آ کے اس جیل کے اندر مجھے اپنی زیارت بھی کراتا ہے اور کہتا ہے ممتاز میرے عاشق بتا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، میں اس جیل کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، دلان دے سودے کیتے دی خاطر، دلان دے سودے کیتے نے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڑیا ہے، محمد یار دی خاطر زمانہ۔ پھر اللہ نے عاشق کی قدر کیا دنیا والوں کے سامنے کر کے دکھائی، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے جو کوئی بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اللہ کہتا ہے جبریل آسمانوں پہ منادی کر دو یہ بندہ میرا بڑا پیارا ہے، فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، جبریل اعلان کرتا ہے آسمان والو یہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے اس سے محبت کرو، پھر زمین پہ جبریل منادی کرتا ہے زمین والو اس بندہ خدا سے پیار کرو، یہ بندہ اللہ کا پیارا ہے تم بھی اس سے پیار کرو۔ جب کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیارا بنتا ہے تو اللہ منادی جبریل سے کراتا ہے، تو گویا قدرت دکھا رہی تھی اے عاشق ممتاز گھبرانا نہیں، اگر 70 کے 70 چینل آنکھیں بند کر جائیں گے ہم تیری منادی جبریل سے کرائیں گے، اگر ٹیلی ویژن تیرا جنازہ نہیں دکھائیں گے، تیرے جناب الشاق کے یہ چہرے نہیں دکھائیں گے، اس اجتماع کو نہیں دکھائیں گے تو گھبرانا نہیں، ہم تیرے جنازے کی منادی جبریل سے کرائیں گے۔ بھائی غلام مرتضیٰ اویسی صاحب کو اتفاق تھا، تقریر بھی تھی اس دن یکم مارچ 1 سال پہلے میری، ہم گئے ہوئے تھے جنازہ بھی پڑا ادھر، تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ بڑے بڑے سونے سونے چہرے والے اشاق آئے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ بڑی جبہ دستار والے آئے ہیں، سونے سونا نورانی چہرہ ہے، یہ بڑے بڑے بزرگ آئے۔ میں نے کہا میں نے بھی نہیں جانتا ہوں، کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی سعودیہ سے آیا ہے، کوئی یونان سے آیا ہے، کوئی پاکستان سے، کوئی کراچی سے، روئے زمین کے کونے کونے سے۔ میں نے کہا مجھے اتنا پتا ہے یہ جتنے بھی ہیں آج غازی کے عاشق بن کے آئے ہوئے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، لجپال نے خرید کر
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।